شان مصطفیٰ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دا ذکر ختم، حضور دی عظمت شان ختم نہیں ہو سکتی۔ سنیں جی حدیث شریف، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل فرماندے نے، حضور چلے گئے احد پہاڑ تے، کتے بھائی احد پہاڑ تے چلے گئے، آپ دے نال سن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت علی۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت علی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس ویلے احد پہاڑ تے گئے تے احد پہاڑ جڑا ہے وہ ہلن لگ پیا۔ احد پہاڑ ہلن لگ پیا، جنبش اندر آ گیا۔ ان ہر بندہ اپنے اپنے ذہن نال اس بات کا ترجمہ کرتا ہے، کوئی آندا جی زلزلہ طاری ہو گیا، کوئی کچھ آکھدا ہے، کوئی کچھ آکھدا ہے۔ صاحب محبت لوگاں آکھیا کہ احد پہاڑ اپنے مقدرہ تے جومان لگ کے آج کے حضور تشریف لے آئے نے، کیونکہ جتھے حضور ہون اتھے عذاب نہیں۔ احد پہاڑ جنبش اندر آیا تے حضور نے ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن یا، اور ٹھہر جا، تینوں کی ہویا ہے، یعنی اے احد ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی کھڑا ہے، تیرے تے ایک صدیق کھڑا ہے، اور تیرے تے دو شہید کھڑے ہیں۔ علم مصطفیٰ حضور نے ہن احد پہاڑ جڑا ہے، اکھاں تے اودیاں ہے کوئی نہیں، کان تے اودے ہے کوئی نہیں، تے گل حضور پتھراں نال کرن دے، پہاڑ دے نال گفتگو فرما رہے، فرمایا ٹھہر جا، اسکن یعنی ٹھہر جا، تینوں نہیں پتا تیرے اتے ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اتے ایک صدیق کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اور تیرے اتے دو شہید کھڑے نے۔ ان جیڑا بندہ ہے آگدہ حضور نو پتہ نہیں، وہ اس حدیث دی نفی کرے، پھر ان کسے دے حوال تے نہیں بیان کیتے جاندے۔ حضرت ابو بکر صدیق دے بارے حضور فرمایا صدیق آندے جیڑا سچا ہوئے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس صدیق دی صداقت کیسی ہے کہ جدی صداقت دیاں گواہیاں خدا دا قرآن دے وے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق پاک۔ چلو یہ بھی گل مان لے کہ ابو بکر صدیق نہ رہندے سن، سچ بول دے سن، بند پتہ لگ جاندہ ہے کہ چلو حضور نے فرمایا بھی تیرے صدیق کھڑا سچا بندہ ہے، تو حضور نبی سن۔ تے ابو بکر اگے جڑی عمر اور علی نو جناب میں علی موت آنی ہے، اس حوالے دے نال حضور پھر اپنے غلامہ دے بارے یہ بھی جان دیں کہ میرے غلام نو موت آنی کس طرح ہے، یعنی احد پہاڑ تے کھڑے ہو کے نبی پاک نے اپنے دو غلامہ دی موت دا واقعہ بھی بیان کر چھڑیا کہ اے دوئے شہید نے۔ ہن بیان کون کرتا ہے؟ جنہوں پتہ ہوئے، جنہوں ہن سانوں پتہ ہے کل کی ہونا ہے، سانوں تے بھی نہیں پتہ شام نو گھر کی پکنا ہے، کی حال ہے؟ اہی جناب ایمی جان کے رولا پا دئیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ وہ ذات پا کے جنہوں سب پتہ ہے کل کی ہونا ہے، کل نو تو حدیث شریف دس رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی چیز پوشیدہ مخفی نہیں۔ حضور نے احد پہاڑ تے کھڑے ہو کے دا چھڑیا کہ تیرے ہوتے ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور دو قدوں حضرت ابو بکر صدیق دا وصال ہویا، پھر عمر دا ہویا، پھر عثمان پاک دا ہویا، پھر علی پاک دا ہویا۔ حضور انہاں دی موت دی خبر دے رہے ہیں۔
جڑی حدیث شریف ہوں پڑھا لگا مشکاہ شریف دی حدیث شریف ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث سے راوی آپ فرما دیئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک رات میری گود اندر سر رکھیا تو رات چاننی چاننی رات حضور دا سر مبارک میری گود ویچے تے میں نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی سونے کڈے سونے ستارے چمک دینے پہ چند کڈا سونا چمک دا پہ سوال سننا ذرا سوال او دے کل کیتا جاندہ ہے جنہوں پتہ ہوئے جنہوں پتہ نہ ہوئے لوگ انہوں پوچھ دے نہیں انہوں کی پتہ ہے انہوں آپ نہیں پتہ ہے تو کی کچھ نہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سونیا آسمان تے چن بڑا آب و تاب نال چمک رہا ہے ستارے دیمی دیمی روشنی بکھیر رہے نے کملی والے میرے دل و دماغ اندر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے حکم ہوئے تے میں عرض کراں امام الانبیاء نے فرمایا عائشہ بول کی بولنا چاہنی ہے عرض کر دیا نے حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء امی دا سوال بھی سننا تے نبی پاک دا جواب بھی سننا علم مصطفیٰ دی بات آ جاوے تے کھڑیاں ہو کے للکار کے نبی پاک دی شان اندر حدیثاں تسی بیان کر سکو سنو میری سرکار دے دیوانے ہو اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ سوال دماغ اندر آ رہا ہے دل و دماغ اندر آ رہا ہے کہ سونیاں جڑے آسمان دے ستارے نے کیا اینیاں نیکیاں کسے دیا ہے حل یکون حل سوالیہ حل کیا یکون لأحد من الحسنات کسے بندے دیا نیکیاں حسنات نیکیاں آدھا شمار 1 2 3 4 نجوم سما جنہیں آسمان دے ستارے نے میرے سونیاں کیا انیاں نیکیاں کسے دیا ہیں نے کوئی ایسا بھی بندہ کائنات اندر ہے جدیاں اتنیاں نیکیاں ہون آسمان دے ستاریاں دے برابر ہون ان سوال کرنے والیاں نے ام المومنین جہان دیاں بیبیاں دیاں سردار بی بی اما عائشہ صدیقہ انہاں کو جہان دیاں بیبیاں دی سردار اما عائشہ صدیقہ اوہ ہاں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک بندہ آ گیا رافضی جیڑا نبی پاک دے باقیاں نہیں ماندا صرف سیدہ فاطمہ دا ذکر کرنا کہنے لگا جی یہ دسو فاطمہ تو زہرا دا مقام بہت ہے کہ حضرت عائشہ دا مقام بہت ہے خواجہ قمر الدین سیالوی فرمان لگے عائشہ بیٹی کی دیئے فرمایا ابو بکر صدیق دی حضور نے فرمایا فاطمہ بیٹی کی دیئے کہنے لگا جی نبی پاک دی فرمایا پھر افضل کون ہوئی جڑی نبی دی بیٹی ہے انہوں نے کہا ایہی گالت ہے نیانا کہ فاطمہ افضل ہے فاطمہ افضل ہے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا گال پوری سننا عائشہ بیوی کی دیئے عائشہ بیوی کی دی ہے نبی پاک دی فرمایا فاطمہ بیوی کی دی ہے علی دی تے بیوی افضل کی دی ہوئے گی علی دی یا نبی دی
انہیں کیا جی نبی دی، فرمایا جی بیٹی دی بات آوے تے پھر بیٹی فاطمہ ہی افضل ہے، اگر بیویاں دا مقام پوچھنا ہی تے جڑی نبی دے نکاح اندر آ گئی ہے سب تو افضل ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ کہ نہیں آیا؟ یہ اماں عائشہ الصدیقہ عرض کر دیا نے میرے سونے سوال ویکھو تے نبی پاک دا جواب ویکھنا، آسمان دے تاریاں جنیاں کسے دیاں نیکیاں ہیں نے، امام الانبیاء نے اے نہیں فرمایا کہ منو تے اے ہی نہیں پتا آسمان دے تارے کنے نے، آسمان تے چمکن والے سیارے کنے نے، 10 نے 50 نے لاکھ کروڑ یا کنا ہے؟ حضور نے فرمایا قال نعم، قال نعم، حضور نے فرمایا عائشہ میں جاننا وا جننے آسمان دے تارے نے ایک بندے دیاں نیکیاں اتنیاں ہیں نے، ہن جنوں اے نہیں پتا آسمان دے تارے کنے نے او عدد دے برابر حساب نہیں لا سکدا، ستارے بہتے ہون نیکیاں تھوڑیاں ہون، نیکیاں بہتیاں ہون ستارے تھوڑے ہون، اے علم رکھنا پوے گا نبی پاک نو پتا ہے آسمان دے ستارے کنے چمک دے پے، حضور جان دے نے آسمان تے تارے کتنے چمک دے پینے، لکھ چمک دے کروڑ چمک دے یا اس سے زیادہ چمک دے نے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ عرض کر دیا نے آقاؤ کون خوش قسمت ہے جدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے؟ نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر، او میرا عمر جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے، جننے آسمان دے ستارے چمک دے نے انیاں میرے عمر دیاں نیکیاں نے۔ ام المومنین فرما دیا نے میں خاموش ہو گئی، میں پھر عرض کی تھی حبیبی یا رسول اللہ، یہ تے بڑی شان عمر پاک دی، آسمان دے تاریاں جنیاں نیکیاں نے تے میرے ابا جی دیاں نیکیاں جنیاں نے، مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور ہیں جو بھی مانگو، منگیا ادو کول جاندا جڑا عطا کردا ہوئے بندہ پھر مانگدا پھر دیندا پھر مانگدا پھر دیندا، جو بھی مانگو حضور ہیں ایک مانگو کروڑ دے، ہم نے آگی کسی غیر سے کیوں مانگے، ہمیں سب کچھ حضور، بولو میری سرکار دے دیوانیوں، ہمیں سب کچھ حضور ہیں، ہمیں سب ہیں جو بھی مانگو حضور ہیں جو بھی مانگو۔ حضور نے فرمایا عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے۔ اما عائشہ تو صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا تے پھر میرے ابا ابو بکر صدیق دیاں کنیاں نیکیاں نے؟
میں تے انیساں آسمان دے تاریاں دے برابر میرے ابا جی دے مقام ہونگے تے ستاریاں دے برابر نیکیاں ہونگیاں. حضور نے فرمایا عائشہ سن نی عائشہ سن عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر نے. ابو بکر صدیق دے اوئے جدی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے برابر. صدیق تے ہوئے ابو بکر تے ہوئے جدی غار والی ایک نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں دے. غار وچ کنیاں راتاں ضرور رہے 3 راتاں کنیاں راتاں تے حدیث اندر حضور نے 3 راتاں دی گل نہیں کی تھی. ضرور میں 1 رات ابو بکر صدیق دی 1 رات علی نیکی عمر دیاں ساریاں نیکیاں تو پاری ہے. بے خبر ہو سنو آلہ حضرت دا قیدہ سنو آلہ حضرت دا نام آئے تو سینے ٹھنڈ پہندی. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. آلہ حضرت آندھے نا وہ بندہ کیڑا جیڑا نبی پاک دے نا تو ویکھی نہ جائے. وہ بندہ کیڑا جیڑا حضور نہ محبت ہی نہ کرے. وہ بندہ بندہ ہی نہیں جنہوں حضور دے عشق دی لاج ہی نہیں لگی. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. آلہ حضرت آندے نے جنہوں اپنے غلامہ دے ہی نہیں پتا وہ آقا ہو سکتا. بولو آقا ہو سکتا نہیں. آقا ہوئیے جنہوں اپنے غلامہ دی خبر ہوئے پل پل دی خبر ہوئے تے میرا نبی او نبی ہے جنہوں اپنے غلامہ دے پل پل دیا خبرہ رب دیتی. حضور فرمایا عائشہ سن عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے نے میرے صدیق دی غار والی نیکی ایک. ان سوال کی ہویا ہے سنیں جی مگر سنیں حدیث شریفہ. این حسنات ابی بکر قال انما جمیع حسنات عمر کحسنات واحدت من حسنات ابی بکر رضی اللہ عنہما. حضور فرمایا ابو بکر کی بات کرتی ہے. ابو بکر تو وہ ہے جو عمر کی سب نیکیاں اکٹھی کی جائیں. صدیق کی ایک نیکی عمر کی سب نیکیوں سے بد نہیں ہے. سوال کی کیتا ہے معاشہ تو صدیقہ نے کہ آقا آسمان دے تاریاں جنیاں کسے دیاں نیکیاں ہیں ان پہلا دے اے ویکھنا پے گا آسمان دے تارے کنے نے. عدد نجوم سما آقا جنہیں آسمان دے تارے نے انیاں کسے دیاں نیکیاں ہیں. جے حضور دسیا کہ میرے عمر دیاں نیکیاں تے پڑھیو پھر تو انہوں ایک عقیدہ رکھنا پینا کہ حضور نو یہ بھی پتہ ہے آسمان تے تارے کنے چمک دن. بولو یہ عقیدہ پھلے گا تے نہ گا علم مصطفیٰ والا. 4 جمعے میں حدیثاں پیش کیتی ہیں فقط حدیثاں. پھر حضور نو علم ہے کہ آسمان دے تارے کتنے
تے پھر ہی پتہ ہوئے گا نا عمر دیاں نیکیاں کی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا جن نے آسمان دے تارے نے انہیں میرے عمر دیاں نیکیاں نے. بولیے بولیے. اگلی بات عرض کی تھی آقا تے ابو بکر صدیق پاک ان حضور صدیق ایویں تے صدیق نہیں نا ایویں تے پہلا نمبر صدیق پاک دا نہیں نا گل تے کوئی ہے نا ایویں تے رب نے خلیفہ بلا فصل نہیں نا بنایا ایویں تے افضل البشر بعد از انبیاء بالاتفاق بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق دا مقام نہیں ایویں مقام نہیں. حضور نے فرمایا عائشہ صدیق دی تھی ایک نیکی جڑی ہے عمر دیاں ساریاں نہ لگائیں گار علی صرف ایک نیکی باقی نیکیاں ابو بکر صدیق دیاں پیچھے. اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اجے بھی کوئی چول مارے نہیں حضور کو علم نہیں اپنا دماغ دا علاج کرائے تیرا دماغ درست نہیں. کسے نے اعتراض کرنا کسے مولوی تے کر لو کسے پیر تے کر لو او پڑھے ہو اوتھے پھونکنا جی دی شانہ رب بیان کر دے. نبی پاک دی ذات تے نبی پاک دی ذات تے اعتراض کرنا ذات دی کوڑ کرلی تے ستیرہ نو جفے آلو پھر جاندہ ہے کوئی نبی پاک دی ذات تے بولے تھے وہ منو آکے قاری صاحب پڑھے ہی نہیں میں کہوں گا ٹھیک ہے میں نہیں پڑھیا وہ کہ پیر صاحب نو کہہ دے جی کو جلالی صاحب کو علم تھوڑا میں کہوں گا ٹھیک ہے تھوڑا ہی صحیح. نبی پاک دے بارے تے نانا تو زبان کھول کہ نبی پاک نو نہیں پتا. اچھا مات ماری گئی جی نبی پاک نو پتا تھے اپنے آپ نو کہہ رہا کہ منو بڑا پتا ہے. سمجھ آ رہی گل دی کہ نہیں آ رہی؟ میں تو اڈے کیتے دا ذمہ دار ہاں اللہ رسول دے فضل و کرم دے نال تو اڈیاں نمازاں دا میں ذمہ دار ہاں میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے جاندے ہو ایدی پوچھ میں نو ہونی. اللہ اکبر. سنے جی میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو شمع رسالت دے پروانے ہو. اگلی حدیث سنے جی حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دیں خیبر دا موقع کیڑا جنگ خیبر شروع ہوئے صحابہ جا رہے نے فتح نہیں ہو رہی. حضور نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ حَاضِرْ رَيَا رَعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَعُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. نبی پاک نے فرمایا کل میں ایسے بندے دے ہاتھ اندر جنڈا دواں گا جدے ہاتھ چو اللہ خیبر فتح فرما دوے گا وہ کوئی عام نہیں ہوئے گا. حضور نے فرمایا اللہ بھی او دے نال محبت کردہ ہے اللہ دا رسول بھی او دے نال. جڑے سبحان اللہ نہیں بول دیا کرو یار مزے نال. آئے تے سویر دے ویلے بیٹھے ہو سنو میری سرکار دے دیوانے حضور نے فرمایا وہ بندہ کون ہے جتنا رب بھی پیار کردہ ہے رب دا رسول بھی پیار کردہ ہے. انہی گل نہیں وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اے نہیں وہ بھی اللہ نال پیار کردہ ہے اللہ دے رسول نال پیار کردہ ہے پھر اللہ بھی او دے نال پیار کردہ ہے اللہ دا رسول بھی او دے نال پیار کردہ ہے. ان صحابان دے نے لینا بچ گئیاں سویرے سویرے میدان جنگ دے اندر اہی ویرنے ہیں کہ حضور نے ہون نام کدہ لینا ہے حضور نے ہون نام کدہ لینا ہے. یہ ایک دن پہلا دی گل لے لینا بجیاں ہون ہر بندے دا دے لے کہ حضور میرا نام لین حضور میرا نام لین حضور میرا نام لین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفان اندر نظر ماری حضرت علی پاک نظر نہیں آئے. حضور نے فرمایا این علی ابن ابی طالب علی کہاں ہے اوہ علی کدھر نے علی کدھر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک دیاں اکھاں خراب نے تو حضور نے فرمایا علی نو بلاؤ لعابِ دہن لایا اکھاں ٹھیک بولیے سبحان اللہ.
عقیدہ تے صحابہ والا یہ عقیدہ اپنا لو تو تسی کسے میدان اندر کوئی توانو بندہ جناب اللہ شکست ہی نہیں دے سکتا. سواد اعظم جماعت اہل سنت و جماعت الحمدللہ ایک سوتر بھی اسی قرآن تو نہ پچھے ہیں نہ حدیث تو پچھے ہیں. لوگ کہتے ہیں تھکاں اندر بیماریاں تے حضور اکھاں اندر پا رہے ہیں ہانڈیاں اندر پا رہے ہیں جسماں تے مال رہے ہیں. سنو میری سرکار دے دیوانے حضرت علی پاک آدھر ہو گئے حضور نے لعابِ دہن لایا اکھاں ٹھیک ہو گئی ہیں فرمایا علی آل ہے جنڈا. خیبر فتح ہویا کہ نہ ہویا 40 بندے دروازہ نہیں ہلا سکتے پھر اگے سن 100 بندہ بھی زور لا گیا دروازہ نہیں لیا. علی شیر خدا علی حیدر کرار علی پاک نے ایک قدم در تلوار پڑی ہے سجا ہاتھ نہیں کھپا ہاتھ پایا نا دروازے نو. اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی زور لاگے اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا. حضور نے ایک دن پہلا فرمایا کل انہوں جنڈا دیاں گا جنہیں رب بھی پیار کردا ہے رب دا رسول بھی پیار کردا ہے تے او بھی رب نال پیار کردا ہے تے رب دا رسول نال بھی پیار کردا ہے تے اللہ او دے ہتھوں کل فتح بھی عطا فرما دے گا. حضور جان دے نے کہ نہیں جان دے قبریں اپنی اپنی پینا جی جملہ میں ہر جمعہ ہی بولنا ایویں ہی سر نہیں ہلانا دل گواہی دے تو پھر زبان ہلانی ہے جی حق کے حضور بولیے بولیے حضور جان دیں آخری حدیث سن لیں نہیں بس قائم ہو گیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری ڈیوٹی لگ گئی زکاة دے دانیاں تے فطرانے دا مال کٹا ہویا زکاة شکاة کٹھی ہوئی تے حضور نے میں نے بنا چھڑیا نگران کی بولیے میں نے آکھیا بھی آج تو پہرے دار ہیں جی آقا ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات دے رہے ہیں جناب اللہ ڈیوٹی تے ایک چور آیا انہیں دانے پائے تے میں انہوں پھاڑ لیا میں پھڑیا تو انہیں کہا اللہ دا واسطے چھڑ دے میں سخت قسم دا حاجت مانداں تیری مہربانی اگوں میں ایک کام حضرت ابو ہریرہ فرماندے تینوں پتہ ہے ڈیوٹی میری سرکار ایتھے لائی تے توں ایتھے غریباں دا مال کھچ چکن دے چکراں چ پیاں دے. حضرت ابو ہریرہ نے ترلے جدے مارے کہ میں انہوں چھڑ دیتا انہوں بھی کوئی بندہ نہ مننے تو دی اپنی مرضی حدیث بیان کرنا ساڑھا عقیدہ ہے. سنیے سیدنا ابو ہریرہ نے میں انہوں چھڑ دیتا. صبح نبی پاک دی اقتداء اندر میں جا کے نماز ادا کی تھی سنو مسکران دے چہرے رکھ کے سنو حضور دا فرمان جناب سیدنا ابو ہریرہ نے میں بولیا نہیں رات والی گل بیان نہیں کی تھی چور آیا دانے پائے انہیں ایک گلاں کی دیا بالکل میں کوئی گل نہیں کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والا چور کی اندر اور رات والا اندر
میں سا یا چور سی اجے حضور نو دسیا بھی نہیں کہ راتی چور آیا ہے نماز تو فارغ ہویا حضور نے توجہ فرمائی میں عرض کیتی یا رسول اللہ پھڑ لیا میں جس ویلے پھڑیا تے آندا چھڈ دے میں تنگ دستاں بچے بھوکے پیاسے بڑے منتاں تے ترلے کرن لگ پیا نبی پاک نے فرمایا بے شک خبردار روی بے شک اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اون آلا تیرے نال جھوٹ بول گئی فراڈ مار گئی خبردار روی آج پھر آئے گا حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کیا کہتا تھا گزر گیا آئے گا آؤن والا وقت نظر رکھو میرا نبی ہوئے جڑا گزرے زمانے نو بھی جاندہ ہے آؤن والے زمانے دیا بھی خبراں جاندہ حضور نے فرمایا خبردار روی چور پھر آئے گا حضرت ابو ہریرہ فرماندے جدو حضور فرما چھڑیا تے میں تے بالکل چکنا ہو گیا انہیں آنا ہی آنا ہے حضور نے کہہ دیتا ہے انہیں آنا ہی آنا ہے دوجہ دن پھر ہویا انہوں میں پھاڑ لیا جناب اللہ مال چوک کے نسن لگا میں پھاڑ لیا کل نالوں بہتے ترلے مارنے شروع ہو گیا محتاج ہیں ایال دار ہیں اج تو بعد کدی نہیں آواں گا آپ فرماندے نے میں نو رحم آ گیا کیونکہ اللہ دا قرآن آندہ نبی دے صحابہ بڑے ہی رحم دل نے چھبیاں بارہ رحماء بینہم بڑے ہی رحم دل نے آندے نے میں نو ترس آ گیا چھٹ دیتا پھر حضور دی بارگاہ چادر ہویا نماز جناب اللہ پڑھی حضور نے فرمایا ہریرہ سنا اوہ رات آلے چور دی گل پھر سنا آندے نے بیان نہیں کیتا حضور نے فرمایا خبردار روی جھوٹ بول کے گیا ہے آج پھر آئے فجر دی نماز ٹائم حضور کہہ رہے نے تیار روی رات نو پھر آئے گا تیار روی جناب ابو ہریرہ آندے نے میں پھر تیسری رات تیار رہا چور آیا دانے پائے تے پھاڑ لیا آکھیا آج تے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ تینوں چھڑا تینوں ولیٹ کے حضور دی خدمت اندر سٹاں گا سونیا 3 دن تو چوری کرن آ رہا ہے جدو نبی پاک دا نا سنیا وہ چور کہن لگا ایک باری چھڑ دے کم دی گل دس جانا دوبارہ چوری نہیں کرانگا ابو ہریرہ فرماندے نے کیڑی گل دسنا ہے انہیں کیا آیت الکرسی پڑھ کے مال نو پھوک مار دیا کر کوئی چور تیرا مال نہیں چرائے گا اللہ دے فرشتے تیرے مال دی حفاظت کر دے رہے ایک کم کر کے بے شک ساؤں جایا کر تیرا مال ہی کوئی نہیں لٹے گا تیرا مال ہی کوئی نہیں چرائے گا فرمایا جدو نے میں نو آیت الکرسی دی گل سنائی میرا دل پھر موم ہو گیا چھڑ دیتا جان نہ سجا سویرے سویرے پھر میں حضور دی بارگاہ حضور نے مسکراندہ چہرہ ویکھیا فرمایا ابو ہریرہ اوے سنا رات علیہ چور دیاں گلاں کیاں دارے آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر حضرت ابو ہریرہ آندے نے سونیا منو کہہ گیا ایت الکرسی پھوک مار کے پڑھ کے تے پھوک مار کے جا کے بستر دے ساؤں تیرا مال کوئی نہیں چلا سکدا جدو قرآن دی بات انہیں پیش کی تھی ترس آ گیا چھڑ دیتا نبی پاک نے فرمایا بندہ جھوٹا سی گل سچی کر بندہ چول سی آؤن والا ہے چوالی سی مردود سی پر گل بہتر بیان کر کے گیا ہے ہن ابو ہریرہ آندے نے میں تے اس چور نو نہیں جاندا نبی پاک جان دے نے 3 دن آوندا کون رہا 3 دن آوندا کون رہا ہے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا وہ جڑا 3 دن 3 راتاں چوری واسی آندا رہا کون ہے نبی پاک نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں سی شیطان آندا رہا حضور تے اتھے موجود نہیں
حضور اپنے گھر نے مال دی ڈیوٹی ابو ہریرہ دی ہے چور دیاں خبراں بھی نبی پاک رکھنے جواب بھی دے رہے ہیں ہن بھی اگر کوئی بندہ کہے حضور نہیں جانتے تو پھر اسی انہوں کی کہیے ایسے بندے نال تہاڈا تعلق نہیں ہونا چاہیے بد عقیدہ بندے نال کوئی تعلق نہیں کوئی رشتہ داری نہیں پھوپھی ہوئے ماسی ہوئے ماما ہوئے جتھے مرضی جان بد عقیدہ ہوئے تے او دے نال تے سلام دعا لین دی اجازت نہیں چلے اگلے جو میں بد عقیدہ دی کہانی چھیڑ دیاں گا یعنی صرف احادیث مبارکہ 4 جمعے آج مکمل ہوئے نے 4 جمعے دے اندر صرف میں احادیث مصطفیٰ بیان کیتی ہیں حضور دے علم دے حوالے دے نال بھی کسی نے کوئی اعتراض ہے بھائی کتھے کھڑے ہوئے حضور دی عزت دی بات آوے تے للکار کیا کھنا ہے جدو بیکھونا خدا دا قرآن کہہ رہے ہیں کہ سونیا تینوں تے میں او دے چھڑے ہیں جو تینی سے جاندہ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا تیرے تے سب تو بڑا فضل ہے ہن کسے نو کہے مروڑنے واقعے نبی پاک نو نہیں پتا وہ مولوی نو آکھے تے اسی برداشت کرانگے نبی پاک دے بارے کوئی جملہ برداشت ہو سکدا وہ سجن نہیں ہو سکدا جیڑا نبی پاک دا دوست نہیں پیا بندا وہ ساڈا کیویں بنے آمین و